الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میں سب سے پہلے بھائی مولانا نوید صاحب حفظہ اللہ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس برکت والی تقریب میں انہوں نے مجھے یاد رکھا اور مجھے موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس بابرکت مجلس میں مجھے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بھائی مولانا نبی صاحب نے جو میرے حوالے سے باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بہت ہی کمزور ہوں۔ میرے دادا مولانا بین اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی جامع شفیع حضرت فرماتے تھے، تیرے پردادا بانی جامع شفیع مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی ایسی بات کرتا تھا کہ جس سے حضرت کی شان کے بارے میں کوئی بڑائی والی بات آ گئی، اس قسم کے الفاظ بولتا تھا اگر کوئی، تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری اللہ سے دعا ہے، جیسا آپ کا میرے بارے میں گمان ہے اللہ مجھے ایسے ہی بنا۔ یہ محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، جیسا آپ کا میرے بارے میں اچھا گمان ہے میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہی بنا دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل چیز ہے، اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر مولانا نوید صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے مجھے ظہر کے وقت میں کال کی۔ میرا ذہن یہ تھا کہ شاید یہ کل کی تقریب ہے، انہوں نے یاد کرایا نہیں، آج یہ تقریب ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال بڑی ہی برکت والی مجلس ہے، تکمیل بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف عظیم کتاب ہے، بقول حضرت مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے پاکستان بننے سے پہلے دارالعلوم دیوبند اور دوسرے بڑے بڑے مدارس کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی مشکل آ جاتی اور اللہ سے کوئی بات منوانی ہوتی تو مشائخ کی ترتیب یہ تھی، جیسے ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ایسے باقاعدہ بخاری شریف کی تلاوت ہوتی، اور بخاری شریف تلاوت ہوتی تھی، اس کو مکمل پڑھا جاتا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی تھی، اور تجربہ یہ ہے کہ اس کی تکمیل کے بعد مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آج بھی الحمدللہ بخاری شریف کی تکمیل ہے۔ قرآن مجید کے بعد اصح الکتب بخاری شریف ہے، یعنی اس میں جو روایتیں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی جو روایتیں ہمیں صحیح روایتیں عطا فرمائی ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ ہمارے پاس اپنے نبی کے جو اقوال موجود ہیں یا جو دین کی کتابیں موجود ہیں وہ یقینی طور پر وہی باتیں ہیں جو نبی نے فرمائی تھی، جو وحی کی صورت میں اتری تھی۔ کوئی ایک مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ یہ دعویٰ کرے گا تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہوگا، اور دعویٰ بلا دلیل معتبر نہیں ہے۔ ایک آپ کے اسلام آباد یونیورسٹی کے چانسلر تھے ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ، تھے تو وہ ڈاکٹر، میں نے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، بعض کتابیں ان کی پڑھنے کا اتفاق ہوا، واقعتاً بہت لائق آتی۔ مشرف دور میں وزیر بھی رہے، وزیر مذہبی امور۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو موقع مل جاتا مدرسے میں پڑھانے کا، اس طرف اگر رخ کر لیتے تو آج ایک بہت بڑا نام ہوگا۔ خیر، بڑی شخصیت تھے، بڑے لائق آدمی تھے۔ مشرف دور میں وزیر مذہبی امور رہے، ابھی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کہنے لگے ہم جایا کرتے تھے، حکومت کی ملک سے باہر بھی جاتے تھے، تو کہتے میں برطانیہ گیا۔ اب ہمیں سرکار کی طرف سے ہوتا تھا کہ مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے آپ نے دوسرے جو مذہب والے لوگ ہیں ان کے پاس بھی جانا ہے، اور ان کے ساتھ ہی جو آپ کا جو بات وغیرہ ہے ان کے قریب ہونا ہے اور ان سے ڈائلاگ کرنا ہے۔ یہ ہمیں پیچھے سے ہدایات۔ کہنے لگے لہذا میں برطانیہ جب گیا، میں ایک چرچ میں گیا، وہاں میری ایک پادری سے ملاقات۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ پادری کہنے لگا کہ آپ کوئی دین کے بارے میں کوئی بات کریں، کوئی مذہب کے بارے میں۔ لیکن میں سوچنا پڑ گیا میں کیا بات کروں؟ کہنے لگے پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، وہ بات میں نے اس سے کی۔ کیا؟ میں کہا اس سے آپ مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دیں جس کے بارے میں آپ یقین سے کہہ سکتے ہوں کہ یہ آپ کے نبی کی بات ہے۔ میں نے اس سے کہا، کہنے لگا وہ پادری سوچ میں پڑ گیا، سوچتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پادری کہنے لگا حضرت ایسی ایک بات بھی نہیں ہے جو میں یقین سے کہہ سکوں جو میرے نبی نے کہی ہے۔ جو پادری کہنے لگا ایک بات بھی ایسی نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آپ کو پتا ہے اس نے یہ کیوں کہا؟ وہ یہ کہہ سکتا تھا بہت سی باتیں ہیں جو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں جو ہمارے نبی نے کہی ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں کہا، کیوں؟ کہنے لگے اس لیے وہ بڑا سمجھدار ہے، اس کو پتا تھا اگر یہ میں نے دعویٰ کیا کہ ایسی باتیں موجود ہیں جو میرے نبی نے کہی ہیں، فوراً اگلا سوال ہوگا دلیل، کیونکہ دلیل کے بغیر تو دعویٰ معتبر ہی نہیں ہے، اور دلیل میرے پاس ہے نہیں، خاموش ہو۔ بات میں جو پریشانی ہوگی اسے سیدھا جواب دے دیا ایسی ایک بات بھی موجود نہیں۔ پھر ڈاکٹر سمجھنے لگے اس نے پلٹ کر میرے سے یہ سوال نہیں کیا، بھئی آپ بھی تو کوئی ایسی بات بتائے نا جس کے بارے میں آپ یقین سے کہہ سکتے ہو آپ بھی تو کوئی بات بتائے نا۔ اس نے پلٹ کر مجھ سے یہ سوال نہیں کیا کیونکہ وہ سمجھتا تھا اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ یہ بخاری شریف، یہ مسلم شریف، یہ حدیث کی کتابیں، یہ رجال کا فن، ہمارے محدثین، ہمارے مشائخ نے یہ جو رجال کے اوپر محنت کی ہے کہ ایسے ایسے راوی ہیں ساری زندگی اگر ان کی دیکھی جائے کٹنا گوارا تھا، مرنا گوارا تھا، خلاف شرع کوئی امر کرنا، کوئی جھوٹ بولنا، کوئی شریعت کے خلاف کوئی عمل کرنا بھی۔ مجھے یاد ہے ترمذی شریف کا سبق ہے،
شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اگلے سال حضرت کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فرمانے لگے ایسے ایسے راوی، ان میں ایک راوی یحییٰ بن معین کا ذکر آیا، سے روایتیں آ رہی ہیں، مان لگے یہ وہ راوی ہے کہ جس کا بیٹا حجاج ابن یوسف کو مطلوب تھا تلاش میں۔ اب پتا ہے کہ کتنے صحابہ کو اس نے بے دردی سے شہید کر دیا، کیسے کیسے ظلم کیے، اب ان کے بیٹے کی تلاش میں۔ اور سب کو پتا ہے جیسے ہی مل گیا اس میں ٹکا بوٹی کر دینی ہے، چھوڑنا تو نہیں ہے، شہید تو کرنا ہی کرنا ہے، بے دردی سے شہید کر، یہ نہیں بنا۔ اب بیٹا ہے کہ بیٹا ملتا نہیں، بیٹا ہے کہ بیٹا ملتا نہیں ہے۔ وزیر کہنے لگا حجاج بن یوسف سے، میں تمہیں آسان سا طریقہ نہ بتلا دوں ان کے بیٹے تک پہنچنے کا؟ انہوں نے کہا بتلاؤ۔ انہوں نے کہا تم کیوں نہیں اس کے باپ سے پوچھے تھے بیٹا کدھر ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ اس کے باپ کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر اس کا بیٹا مجھے مل گیا میں اس کی ٹکا بوٹی کر دوں گا، بے دردی سے اس کو شہید کر دوں گا، کون باپ ہے جو بیٹے کے بارے میں بتلائے گا؟ انہوں نے کہا حضرت پوچھنے میں کوئی حرج ہے، آپ پوچھ کر دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کو بلوایا ہو گیا۔ حجاج پوچھنے لگا بیٹا کدھر ہے؟ گھر میں روٹی کھا رہا ہے۔ فوج کو بھیجا اس کو گھسیٹتے ہوئے لے یہ روٹی کھانا پکڑا لے کر وہ کہنے لگا یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، تمہیں نہیں پتا کہ میں نے تو اس کو بے دردی سے شہید کر دینا، تم نے پھر بھی بیٹے کے بارے میں نے تمہیں نہیں پتا، میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے پتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جھوٹ بولنا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، مجھے کٹنا گوارا ہے، میرے بیٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مجھے گوارا ہے، جھوٹ بولنا گوارا ہے۔ ایسے ایسے راوی ملے، ایسے ایسے راوی۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا میں نے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے تھے، خدا کی قسم تیری وجہ سے تیرے صدقے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ ایسے راوی ملے، یہ اس پادری کو بھی پتا تھا، اور ایسے سچے راوی جو خبر دیں تو وہ سچوں کی خبر یہ بھی ذریعہ ہے کس چیز کا؟ روایت کے سچ ہونے کا، خبر کے سچ ہونے کا۔ تو وہ پادری سمجھتا تھا ان کے پاس تو بڑی آسان سی دلیلیں ہیں، یہ رجال والا فن ہمارے پاس تو موجود نہیں ہے، وہ تو ان کے پاس موجود ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اس لیے اس نے پلٹ کر یہ سوال نہیں کیا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ بھی تو کوئی بات بتائیں نا ایسی جس کے بارے میں آپ یقین سے کہہ سکتے ہو آپ کے نبی کی باتیں ہیں۔ تو خرشی بھری پڑی ہے، یقین سے کہہ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چن چن کے وہ راوی لے کر آئے ہیں جو راوی ثقہ ہیں، عادل ہیں، مضبوط ہیں، اور خالی بخاری شریف کی نہیں، ہماری دوسری حدیث کی کتابیں بڑی بڑی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ قیمتی خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، کسی اور مذہب کے پاس یہ قیمتی خزانہ موجود ہے۔ اور دوسری بات، مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں دیکھ رہا تھا 23 سال کا عرصہ کم سے کم وہ ہے جو میں حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوتا رہا، پڑھنے کے سلسلے میں، پڑھتے وقت بھی پڑھاتے وقت بھی۔
لہذا کئی دفعہ بات کرتے ہوئے وہ حضرت اس موقع کی مناسبت سے جو بات فرماتے تھے اللہ تعالیٰ دین میں ڈال دیتے ہیں. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. ایک تو یہ روایتیں یہ یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو ہمارے پیغمبر نے فرمائی ہیں. دوسرے دادا جی علی رحمت فرماتے تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے پھر ان روایتوں پر ان آیتوں پر ایسی خدمت ہوئی ہے اس کو ایسے ایسے خادم ملے ہیں دنیا کے کسی مذہب کو ایسے خادم نہیں ملے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں اس کی خدمت کے لیے. اس کی تشریح ہوئی, اس سے مسائل نکالے گئے, قیامت تک آنے والے ایک ایک مسئلے کا حل کر کے وہ چلے گئے. قیامت تک آنے والے ایک ایک اس کا جواب دے کر چلے گئے. سمجھے, یہ خادم کسی اور مذہب والوں کو نہیں ملے. آپ جا کر ذرا اٹھا کر دیکھو نا ان کی بائبل, جس بائبل میں تورات بھی موجود, انجیل بھی موجود, زبور بھی, تینوں چیزیں اس میں موجود ہیں. اس کو دیکھو, کیا اس کے ایسے ہی حاشیے لکھے گئے ہیں؟ اس پر بھی ایسی محنتیں ہوئی ہیں, اس کی شروحات لکھی گئی ہیں, اس سے جو مسائل عمل ہو سکتے تھے قیامت والے آنے تک وہ بعد میں آنے والے مسائل کیا نکالے گئے ہیں. کوئی محنت کوئی خدمت نہیں, مہینے بعد آتے ہیں, نکالا تھوڑا دیکھا پھر تالے میں بند کر کے نکل گیا جی, بات ختم تھی. تو الحمدللہ اس کو ایسے ایسے خادم ملے ہیں جو دنیا کے کسی مذہب کو نہیں ملے. لہذا قیامت تک آنے والے اشکالات, سوال اور مسائل کا حل موجود ہے. وہ الگ بات ہے آپ کوئی سوال کریں ہمیں جواب نہ آتا ہو تو جواب نہ آنا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ جواب موجود نہیں ہے. جواب تو ہے, وہ پیارے لکھ کر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہو سکتا ہے ہمیں نہ آتا ہو لیکن ایک جواب موجود ہے. حضرت شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مجھے کل کی طرح یاد ہے, بخاری شریف اللہ تعالیٰ نے موقع دیا پڑھنے کا, تو حضرت فرمایا کرتے تھے, ہم آتے تھے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے کو بہائے بنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا چنا اس خدمت کے لیے کہ مسائل جو قیامت تک پیش آ سکتے تھے ایک ایک مسئلے کو انہوں نے حل کر دیا ہے. اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسئلہ پیش آئے اور اس کا جواب موجود نہ ہو. اگر بعینی ہی وہ سوال جواب موجود نہیں, مسئلہ موجود نہیں, تو ایسے اصول انہوں نے بیان کر دیے ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے قیامت تک آنے والے مسائل آرام سے حل کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ وہی کلام, یہ وہی باتیں ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں. ہم الحمدللہ یقین سے کہہ سکتے ہیں. خیر, بخاری شریف کی آخری حدیث, اب میں اس کی طرف آ جاتا ہوں. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, میں بھی آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ آپ جو باب باندھتے ہیں وہ سمجھ لیں وہ بمنزلہ دعویٰ کے ہے, آپ ایک دعویٰ فرما رہے ہیں. اب اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ بھی فرمایا ہے اور دعوے کی دلیل بھی فرمائی ہے. دعویٰ کیا فرمایا ہے کہ بنی آدم اعمال اور اقوال کا وزن کیا جائے گا, یہ ہے دعویٰ. اور دلیل قرآن مجید کی آیت بھی ساتھ ہی پیش کر دی, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ,
قیامت والے روز اعمال کو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف والے ترازو لگیں گے قیامت والے روز۔ یہ کہاں آیا؟ قرآن مجید میں۔ اور ایک مسلمان کے لیے سب سے مضبوط دلیل کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ تو دعویٰ بھی آ گیا، اور دعوے کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کیا؟ اس دعوے کو مستقل انداز میں بیان فرما دیا، ساتھ ساتھ دلیل بھی بیان فرما دی۔ اور دلیل کیا بیان فرمائی؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، وہ جو ترازو ہوگا قیامت والے روز، اس ترازو کا نام ہی انصاف والا ترازو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط صفت ہے کس کی؟ موازین کی، کہ انصاف والا ترازو قیامت والے روز یہ وَنَضَعُ یہ رکھا جائے گا۔ پھر اس ترازو کے اندر تلے گا کیا؟ بنی آدم کے اعمال بھی تلیں گے اور بنی آدم کے اقوال بھی تلیں گے۔ اس لیے کیمرے ہمارے فٹ ہوئے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور قیامت والے روز اس کا وزن ہوگا اور ہمارے سامنے آئے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر کی کسی نے شر کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، ذرہ برابر بھی خیر ہوگی وہ بھی اس کے سامنے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ جتنے بھی اعمال اچھے اور برے کیے جا رہے ہیں، یہ ضائع نہیں جائیں گے، ان کا وزن ہو، سمجھے؟ لیکن ایک بات ہے، بات یہ ہے اعمال کی کثرت نہیں، اعمال کی کیفیت کو دیکھا جائے گا، کس نیت کے ساتھ اس نے عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں نہیں جانتے؟ یہ جو آخری باب لے کر آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے، اس آخر کو اول کے ساتھ جوڑ دیا، اور سب سے پہلی روایت تھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، اشارہ کر دیا ترازو کے اندر بھاری وہی عمل اور قول ہوگا جس کی نیت اچھی ہوگی، جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ لیکن اعمال کو وزنی کیسا کیا جائے گا؟ وہ وزنی ہوگا اس میں نیت کے ساتھ۔ تو اشارہ کر دیا اپنی عمل کرتے وقت اپنی نیت کو درست رکھا جائے۔ عمل اگر تھوڑے بھی ہیں لیکن نیت اچھی ہے اور اخلاص کے ساتھ جو عمل کیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ جب اس میزان کے اوپر رکھے جائیں گے تو اس حسن نیت کی وجہ سے وہ بھاری ہوں گے، کثرت کی وجہ سے بھاری نہیں، اس کی وجہ سے بھاری ہوں گے۔ پہلی روایت کیا تھی؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار کس کے اوپر ہے؟ سمجھے؟ ایکم احسن عملا، قرآن مجید کی ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت والے روز یہ دیکھے گا تم میں سے سب سے زیادہ حسین عمل کس کا ہے۔ یہ نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا، کس کا عمل کثیر ہے، زیادہ ہے، وہ قیامت والے روز اللہ دیکھیں گے، نہیں، ایکم احسن عملا، حسن کی عمل ہوگا جو کیا ہو، جو حسن نیت کے ساتھ کیا گیا ہو، اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اس میں ریا والا پہلو نہ ہو، دکھلاوے والا پہلو نہ ہو، لوگوں کے لیے نہ کیا گیا ہو، وہ اللہ کے لیے کیا گیا ہو، وہ عمل جو ہے وہ قیامت والے روز وہ عمل کیا ہوگا، وہ عمل خالی۔ اس لیے آپ نے وہ روایت دیکھی، قیامت والے روز عالم
عارف سخی جہنم میں نہیں، جہنم کو حضور فرماتے ہیں ان سے بھڑکایا جائے گا. لیکن عالم تو ہے، قاری بھی ہے، سخی بھی ہے. اللہ کیا فرمائیں گے؟ تیری نیت اچھی نہیں تھی، تو نے اس نیت سے کیا تھا، لوگ تیری واہ واہ کریں. کیسی زبردست تقریر کرتا ہے، دنیا میں تیرا ایک نام ہو، لوگوں کے لیے کیا تھا، لوگوں کے لیے تلاوت کرتا تھا، لوگوں کے لیے تو صدقے کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، لوگوں نے تو کہہ دیا. تو اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کو اسی سے بھڑکایا جائے. تو معلوم ہوا وہ عمل کارآمد نہیں. کون سے والا عمل کارآمد ہے؟ جو اچھی نیت کے ساتھ کیا گیا ہو، ایک شرط. اور دوسری شرط یہ ہے جو سنت کے مطابق کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا. جتنی مرضی اچھی نیت ہو لیکن حضور کے طریقے کے مطابق نہ ہو، حضور کے طریقے سے ہٹ کر عمل ہو، دین کے اندر اپنی طرف سے اضافے شروع کر دیے، جس کا نام ہم بدعت رکھتے ہیں، وہ شروع کر دیے. بعض لوگ ایسے کام کر لیتے ہیں جو بدعت کے زمرے میں داخل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ترتیب کے مطابق نہیں ہوتے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. مثال یہی ہے، ہمارے پاس جامعہ میں مسئلہ آیا کیونکہ صاحب ہم نا رمضان اب آ رہا ہے، یہ شب برات آ رہی ہے، بڑی برکت والی راتیں آ رہی ہیں، تو ہم نے سنا ہے کہ یہ صلاۃ التسبیح کا بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے. نیند آ جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی. تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم خواتین مل کر جماعت کرا لیتی ہیں. ایک خاتون آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، جماعت کرا لیتی ہے. یہ جو آپ نے کچھ لگایا ہے جماعت والا، آپ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے آپ کی نیت اچھی ہے، چلو دل نہ آئے، سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کی برکت سے دین نہیں آئے گی، تو آرام سے صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ عبادت ہم کر سکیں گے. بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جماعت ثابت ہے وہ تو آپ نے فرضوں کی جماعت پڑھائی ہے، اور اسی طرح عید کی نماز، جنازے کی نماز اور رمضان کے مہینے میں وطر کی جماعت، یہی جماعتیں حضور سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ تو حضور اور صحابہ سے جماعت ثابت ہی نہیں ہے. تو آپ نے جو کام کیا ہے وہ حضور کی سنت و طریقے سے ہٹ سکتی ہے. بھلے آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ کہیں فجر سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں نا، کل ہم ایسا کریں گے وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. زور کے پہلے والی 4 سنتوں کی جماعت کے ساتھ نہیں گئے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ حضور نے ایسا کیا ہی نہیں ہے. کوئی شخص کہے میں مغرب کی 3 نہیں، میں عصر کی طرح مغرب کی 4 رکعتیں پڑھاؤں گا، کہ میں نے غلطی کیا، میں نے تھوڑا سا دعوت ہی زیادہ کر دیا، اللہ کا نام زیادہ لیا جائے گا، 1 رکعت کا اضافہ کر لیا تو نیکی کا اضافہ ہوا نا، نیکی کی کمی تو نہیں ہوئی. تو کیا جواب دیں گے؟ تو نے اللہ کے بندے یہ ایسا گندا کام کیا ہے کہ حضور کے طریقے سے ہٹ کر اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کام کیا ہے. اور یہ وہ کام ہے وہ 3 رکعتوں کو بھی کھا گیا، بجائے اس کے کہ 30 رکعت جو تو نے اپنی طرف سے اضافہ کر لیا ہے دین کے اندر، حضور کی سنت صحابہ کے طریقے کے مطابق تو نے یہ عمل نہیں کیا، لہذا تیرا یہ عمل ضائع چلا گیا اور قیامت والے روز اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا. معلوم ہوا کون سا عمل وزن والا ہو، کون سا عمل وزن والا ہوگا؟ جو اس میں نیت کے ساتھ ہو. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. اس شخص کی طرح اپنا عمل باطل نہ کرو جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے کہ لوگ
تیز کہنا شروع کر دیں، لوگ مجھے شبی کہنا شروع کر دیں، اس کا ریا والا عمل اس کا باطل ہو گیا. یہ اللہ قرآن میں معلوم ہوا. جہاں دکھلاوا، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو دکھلانا، لوگوں کے لیے عمل کیا گیا، وہ باطل ہو گیا. اس میں نیت اور اچھی نیت موجود نہیں ہے، وہ عمل اللہ کی نظر میں باطل ہو گیا. اور قیامت والے روز وہ عمل وزن والا نہیں. عمل تو ہے لیکن حسن نیت نہیں، یا حضور کی سنت اور صحابہ کے طریقے کے خلاف جو عمل کیا گیا ہے، اگر وہ اس کے مطابق عمل ہے جو حضور کے خلاف ہے تو یہ عمل بھی وزن والا نہیں ہوگا. تو دو شرطیں ہو گئی. اپنے عمل کے اندر اگر ہم وزن ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو وزنی بنانا چاہتے ہیں، پہلی شرط کیا ہو گئی؟ حسن نیت اچھی ہونی چاہیے. اور دوسری شرط کیا ہو گئی؟ حضور اور صحابہ کے طریقے کے ساتھ، حضور اور صحابہ کے وہ عمل ہمارا وزنی ہوگا. تو اس طریقے سے ہمارا وہ ترازو قیامت والے روز وہ وزنی ہو سکتا ہے. عمل والا پہلو کہ جب ہم ان دو عملوں کی رعایت کر لیں، ورنہ اس میں وزن نہیں. تو اللہ کثرت کو نہیں دیکھتے، اللہ قوت کو دیکھتے ہیں. اور قوت اچھی نیت اور سنت کے مطابق عمل کرنے سے پیدا ہوتی ہے. بس اگر اس چیز کو دیکھ لیا جائے، اس معاملے کو دیکھ لیا جائے تو بدعت کی جڑ کٹ جاتی ہے. سمجھے؟ حضرت شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے عرض کیا، اللہ نے بڑا موقع دیا. ایک تو حضرت مولانا مطلب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے یہ بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نسبت جوڑی ہے. حضرت شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے، جو شخص شریعت اور حضور کی سنت سے ہٹ کر کوئی کام دین میں پیدا کر لیتا ہے، بدعت کرتا ہے، وہ دراصل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں. کیوں؟ وہ کہتا ہے، وہ گویا یوں کہتا ہے، گویا کیا کہ کچھ چیزیں وہ تو حضور بیان کر کے چلے گئے، کچھ انہوں نے بیان نہیں کی، وہ نئی چیزیں بیان کر دی آپ نے، اس لیے یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر آگے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، دونوں طریقوں سے اس کو پڑھا گیا ہے. بنی آدم کے اعمال اور اقوال کا وزن کیا جائے. کس کے اعمال اور اقوال کا؟ بنی آدم کے. اشارہ کر دیا آدم علیہ السلام کے اعمال اور اقوال کا وزن نہیں ہوگا. جو تو نبی ہیں، نبی تو معصوم ہیں، تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. کس کے اعمال بولے جائیں گے؟ بنی آدم کے، آدم علیہ السلام. کیوں؟ نبی اور معصوم. تو جب نبی اور معصوم ہونا علت ہے، ان کے اعمال کا وزن نہیں، وہ تو سیدھا ہی جنتی ہے. تو جب وہ نبی ہونے کی وجہ سے ان کا وزن نہیں ہے، تو جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا بھی نہیں ہوگا. وہ بھی نبی ہیں، تو نبیوں کا نہیں ہوگا تو سید الانبیاء کا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کا بھی نہیں ہوگا. یہ تو معصوم ہے، تو کس کا وزن ہوگا؟ بچوں کا بھی نہیں ہوگا، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، اور انبیاء کا بھی نہیں ہوگا. اور بنی آدم کے اقوال اور اعمال تولے جائیں گے. بخاری شریف کی آخری روایت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنی ہے، بنات جو موجود ہیں انہوں نے بھی پڑھنی ہے، آپ حضرات نے بھی پڑھنی ہے، تاکہ جو حضرات پہلے سے ہی طالب علم ہیں، پڑھ چکے ہیں، ان کی تجدید ہو جائے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی اس برکت اور فضیلت کے اندر شریک ہو جائے.
میں پڑھوں گا، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یہ آخری روایت تھی بخاری شریف کی۔ بخاری شریف ہی میں موجود ہے کہ یہ کلمتان حبیبتان، یہ جو دو محبوب کلمے آ رہے ہیں، کلمے سے مراد کلام ہے پوری۔ کون سی؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو شخص اس کو معمول بنا لیتا ہے اور ہر روز ایک تسبیح پڑھتا ہے، یعنی 100 مرتبہ یہ پڑھتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے آج کی نشست میں ہم نے انشاءاللہ یہ عزم کرنا ہے کہ ہر روز اس کی ایک تسبیح پڑھا کریں گے۔ آخری روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، کلمتانی، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتانی الی الرحمن، جو رحمان کو بڑے ہی پیارے ہیں۔ اللہ کا نام رحمان ذکر کیا، سمجھے، اشارہ کر دیا، جو یہ دو کلمات پڑھتا ہے اللہ کی رحمت اسی طرف متوجہ ہو جائے گی، کیونکہ جب یہ دو کلمات اللہ کو پیارے ہیں تو ظاہر ہے تو جو پڑھے گا تو وہ بھی پیارا ہو جائے گا۔ اس لیے ہر روز یہ معمول ہونا چاہیے کم از کم ایک تسبیح۔ وہ دو کون سے کلمات ہیں؟ اچھا، خفیفتان علی اللسان، زبان پر یہ بڑے ہلکے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ کوئی بچہ بھی پڑھنا چاہے، ابھی ہمارے سامنے بچوں نے بھی پڑھا، بڑوں نے بھی پڑھا، عورتوں نے بھی پڑھا، کسی کو کوئی مشکل لگی، کوئی دقت آئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، اور 1 منٹ میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ 1 منٹ میں کئی مرتبہ پڑھے جا سکتے، مختصر بھی ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، زبان پر تو بہت ہی ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت ہی بھاری ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اس پر بہت ہی بھاری ہوں گے۔ یہ گویا جو پیچھے دعویٰ کیا تھا، کیا کہ قیامت والے روز جہاں اعمال کو تولا جائے گا وہاں اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ تو یہ قول ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آخر میں ذکر کر دیا، یہ گویا دلیل بھی بن گئی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ترازو میں دو کلمات جو کہ اقوال ہیں یہ بڑے بھاری ہوں گے۔ تو بھاری تبھی ہوں گے جب تولے جائیں گے۔ معلوم ہوا اقوال کو بھی تولا جائے گا اور اعمال کو بھی تولا جائے گا۔
پھر وہی بات حضرت مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آنے لگے. اب ایک تو اشکال یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ نماز کا وزن، روزے کا، اور یہ جو ہم کلمات، ذکر، درود پاک، تسبیحات، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ یہ تو کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں ہے جس کا وزن کیا جا سکتا، تو وزن ہو ہی نہیں سکتا. تو اس سے پہلے تو یہ جواب مختلف قسم کے چلتے رہے کہ نہیں ان کو ایک شکل دے دی جائے گی، ایک جسم مل جائے گا، اس جسم کا وزن ہو، یہ پرانی بات. لیکن اب حضرت مولانا گجلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے تھے کہ اللہ بھلا کرے ان سائنسدانوں کا، یہ حضرت کے الفاظ ذکر کر رہا ہوں، اللہ بھلا کرے ان سائنسدانوں کا. سمجھے کہ یہ جو نئی ایجادات کرتے رہتے ہیں نا، حضرت سائنس کی ہر صحیح تحقیق اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اسلام کا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہوگا. اب آپ دیکھو، آج اگر آپ کا بخار وہ تولا جا سکتا ہے، بخار کو ذرا تول کر دکھاؤ نا، وہ کوئی وزنی چیز ہے، کوئی ٹھوس ہے، کوئی کیفیت کا نام ہے گرم ہونا، سمجھے؟ جب اس کو تولا جا سکتا ہے، اس کے پیمانے کے ذریعے 101 ہے، 99 ہے، 100 ہے، اس سے پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو کیا جب ہم ایسی چیز کا وزن کر سکتے ہیں تو کیا اللہ ہم سے بھی زیادہ آگے سے وہ وزن نہیں کر سکتے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اعمال کا بھی وزن فرمائیں گے، اللہ اقوال کا بھی وزن فرمائیں گے. جیسا کہ آج کل ہم بخار کا، یہ بجلی کے میٹر لگ گئے، یہ گیس کے میٹر لگ گئے، اس کا وزن نہیں کہ کتنی بجلی استعمال کر لی، وہ بتا رہا ہے، میٹر آپ کا بتلا رہا ہے. تو اللہ کیا ہم سے بھی زیادہ عاجز ہے؟ اللہ کا میٹر نہیں بتلائے گا، سمجھے؟ اس لیے فرماتے تھے بس اللہ تعالی جیسے اللہ کے شایان شان ہے وہ ان کا وزن فرمائیں گے، سمجھے؟ اور یہ میزان عمل پر بہت بھاری ہوں گے. کون سے کلمات؟ یہ 2 کلمات. باقی اشکال یہ ہے یہ کیوں بھاری ہوں گے؟ جواب یہ ہے، سمجھے، ہم یہاں ہر جگہ اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. کچھ باتیں اللہ کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے. جب حضور نے فرما دیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی باتیں اللہ کی باتیں ہیں، تو اللہ نے فرما دیا، بس پھر اس کی حقیقت اللہ ہی کو پتا ہے کہ یہ کیوں کری، اللہ کے اوپر ڈال، سمجھے؟ دوسرا جواب حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے، یہ جملہ بارہا حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سامنے بولا، جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ بیٹا جب تک آنکھ کھلی ہے تب تک آنکھ بند ہے، جب آنکھ بند ہوگی اصل آنکھ اس وقت کھلے گی، پھر ہر چیز بتا دے گی، پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو درود پاک پڑھ رہے ہیں، جو ذکر اذکار کر رہے ہیں، جو سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت کے اندر لے جائے تو وہاں جنت کے اندر جب ہم نمازوں کو دیکھیں گے، اپنی نیکیوں کو دیکھیں گے، جب اپنی نمازیں یہ ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا یہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تھے، جیسے بچے الحمدللہ حافظ قرآن بنے ہیں. وہاں جا کر پتہ چلے گا ہمارے سینے میں قرآن نہیں تھا، ہمارے سینے میں تو جنت موجود تھی، اور چونکہ ہماری آنکھ بند تھی اس لیے ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا. اب اصل آنکھ جنت میں آ کر کھلی ہے تو پتہ چلا ہے یہ ہمارے سینے کے اندر قرآن مجید نہیں،
بلکہ ہمارے سینے کے اندر قرآن مجید نہیں بلکہ جنت موجود ہے۔ یہ نماز نہیں، یہ جنت ہے، یہ جنت کے باغات ہیں، یہ نہریں ہیں۔ یہ جب اصل شکل میں ہمارے سامنے آ جائیں گے، وہاں سبحان اللہ بھی آئے گا، پھر پتہ چلے گا۔ بہرحال باقی ایک بات میں اور عرض کر دوں، بعض مشائخ نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرمایا، ہمیں لگے اس کے مفہوم میں ذرا غور کرو، آپ کو خود پتہ چل جائے گا یہ ترازو میں کیوں بھاری ہوں گے، کیوں بھاری ہوں گے۔ کیا معنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ کا؟ سبحان اللہ معنی اللہ پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سمجھے؟ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ بیمار نہیں ہوتے، اللہ کو موت، جتنی بھی کمیاں موجود ہیں اللہ ہر عیب سے، ہر کمی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہی مانا۔ اور وہ بھی ہم بھی اور اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، اور تعریف تو اس کے لیے ہوتی ہے جو کامل ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی یہ ہو گیا سبحان اللہ و بحمدہ کا کہ اللہ ہر کمی سے پاک اور ہر کمال اللہ کے اندر موجود ہے۔ تو پھر اللہ نے جواب دیا، تو نے مجھے ہر کمی سے، ہر برائی سے پاک صاف کر دیا، میں تجھے ہر گناہ سے پاک صاف کرتا ہوں۔ اس کلمے کی برکت سے جب اللہ نے گناہوں سے ہی پاک صاف کر دیا، تو پھر یہ قیامت میں بھاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت بھاری ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ قیامت والے روز یہ کلمات میدان عمل پر بہت بھاری ہوں گے۔ صحیح بات وہی ہے جو سب سے پہلی بات ہے، یہ نقطہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانے کیوں بس حضور نے فرما دیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جو حضور نے فرما دیا اس سے بڑی اور سچی اور پکی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو ایک ایک حدیث پڑھی گئی ہے، بخاری شریف کی پڑھی گئی ہے، دوسری حدیث کی کتابیں جو پڑھی گئی ہیں، یاد رکھنا یہ حدیثیں پکار پکار کر ہم سے مطالبہ کر رہی ہیں کس چیز کا، کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں پڑھ لیا، عالم اور عالمہ کا لیبل لگا لیا اور بات ختم، نہیں، یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس کے ایک ایک حرف کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے طریقے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک معاملہ جو پیش آنے والا ہے، ان حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمایا۔ تو ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ان ساری باتوں کو یہاں سے سن لیا، یہاں سے نکال دیا، یہ نہیں، بلکہ ایک ایک حکم کے اوپر، ایک ایک حدیث کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اس کو زندگی کا حصہ بھی بنانا ہے، تب برکات نصیب ہوں گی۔ اور اگر عمل نہیں کیا تو پھر پہلے دن جب میں مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنا شروع کیا، ہمارے لگے ابا جی علیہ رحمت نے جو تعریف کی تھی علم کی، وہ میں تیرے سامنے ذکر کر دوں کہ علم نام ایسی کیفیت کا ہے جو انسان کو عمل پر مجبور کر دے، اور اگر عمل نہیں کر رہا تو سمجھو علم ہی نہیں ہے۔ علم بغیر عمل کے، حضرت کا یہ جملہ، وہ علم کا لا علم شمار ہوگا، وہ گویا علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے ہماری یہ پرزور اپیل ہے، آپ نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے، پھر آپ اپنے اساتذہ کے لیے بھی، پھر اس مدرسے کے لیے بھی، اور اپنے والدین کے لیے، اپنے جتنے بھی معاونین تھے سب کے لیے انشاءاللہ آپ صدقہ جاریہ بنیں گے۔
آپ کی خبر تو جنت بنے گی ہی بنے گی انشاءاللہ. ان کے بھی ثواب والا میٹر آن رہے گا. میری اللہ سے دعا ہے